لولے ہیں، لنگڑے ہیں، معذور ہیں، اچھے ہیں، برے ہیں، فرما بردار ہیں، نافرمان ہیں، ماں کو پیارے لگیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ صفت خالق اور مخلوق کی آپس کی ایسی ہی ہے۔ ہم انسان جیسے بھی ہوں اللہ تعالیٰ کو پیارے لگتے ہیں، کیونکہ وہ خالق ہے، اس نے ہمیں بنایا ہے۔ اس دنیا میں لانے والی، پیدا کرنے والی یہ ذات ہے، اور اس کی جسمانی صورت ماں ہے، روحانی صورت اللہ تعالیٰ ہے۔ انہوں نے اپنی روح ہم میں پھونکی اور اس نے اپنے جسم میں ہمیں 9 مہینے تک پالا، اپنے اندر رکھا، ہم اس کے جسم کا حصہ ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا بڑا درجہ دیا کہ اس کی نافرمانی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نافرمانی کہا، ماں کی ناراضگی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی کہا۔ ماں کی بد دعا عرش ہلا دیتی ہے اور قبول ہوئے بغیر لوٹتی نہیں۔ بدبخت ہے وہ انسان، بدبخت ہے وہ اولاد جسے ماں کی بد دعا ملے، کیونکہ ماں بہت تنگ آ کر، بہت پریشان آ کر ہی بد دعا کر سکتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ناظرین کرام اپنی عزت کی قسم کھائی ہے کہ وہ اولاد جو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گی، یا ان کی نافرمانی کرے گی، یا ان کا دل دکھائے گی، اس کو اس وقت تک اللہ تعالیٰ موت نہیں دیں گے جب تک کہ اس دنیا میں ان کا اتنا ہی دل دکھ نہ جائے، جب تک کہ انہیں اتنی تکلیف نہ پہنچ جائے جتنی کہ انہوں نے ماں باپ کو پہنچائی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے نام کے بعد، توحید کے بعد سب سے بڑی عبادت وحدانیت پر یقین رکھنا ہے، ایمان یہی ہے۔ اور ایمان کے بعد فوراً ہی وبالوالدین احسانا، کہ اس دنیا میں لانے والے جو تمہارے ماں باپ ہیں ان کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ احسان کسے کہتے ہیں؟ ضرورت سے زیادہ دینا، بڑھ کر کرنا۔ آپ کے ساتھ جتنا ہو رہا ہے آپ اتنا بھی نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے ایک رات کا حق بھی ادا نہ کیا، یعنی آپ انہیں کندھوں پر اٹھا کر حج بھی کرا دے اور پھر مکہ شریف سے مدینہ منورہ بھی سفر کر کے کندھوں پر لے آئیں، تو بھی اگر ایک رات کا حق ادا نہیں ہوا تو احسان کہاں سے کم کر پائیں گے؟ احسان تو حق سے بڑھ کر کرنا ہے۔ ان کو اف تک نہ کہو، قرآن مجید میں آتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ اگر وہ بوڑھے ہو جائیں اور بڑھاپے میں آ کر بعض اوقات ماں باپ بھی زیادتی کر جاتے ہیں، ماں باپ بھی سختی کر جاتے ہیں، ماں باپ بھی سخت کلامی کر جاتے ہیں، اور بعض اوقات محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، انہوں نے غلط کیا ہے، تو بھی انہیں اف تک نہ کہو اور جھڑکنا بھی نہیں، کیونکہ جب انسان ضعیف ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے تو بچوں جیسی حرکتیں کرنے لگتا ہے، اور بچہ جب وہی حرکت کرتا ہے تو ہم اسے بچہ سمجھ کے ٹال مٹول کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اگنور کرتے ہیں۔ اور اگر ماں باپ وہ بات کریں تو ہمیں شرم آتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اس کے ماں باپ نے ایسا کہا، جبکہ اس وقت بھی ہمیں یہی سوچنا چاہیے کہ اب بڑھاپا آ گیا تو بڑھاپا بچپن کی طرح ہی ہے، ان کی عقل جاتی رہی، ان کے قوا ویسے مضبوط نہیں رہے، ان کے اعصاب ویسے مضبوط نہیں رہے، ان میں برداشت کم ہو گئی، تو اب ہمیں دل بڑا کرنا ہوگا، اب ہمیں ظرف بڑا کرنا ہوگا، اب ہمیں بڑا بن جانا ہوگا، اب ہمیں انہیں ویسے ہی پالنا ہوگا جیسے جب ہم بچے تھے اور وہ پال رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں عورت کو جو مقام دیے ہیں ان میں سب سے اونچا درجہ ماں کا ہے، اور عورتوں کو ہی نہیں، مرد بھی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے چھوڑ دیے ہیں۔ جب انسانوں میں بات آتی ہے تو سب سے بڑا رتبہ ماں کا آتا ہے، اس میں مرد بھی پیچھے رہ جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حملتہ امہ وہنا علی وہن وحملہ وفصالہ 30 شہرا۔ اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ماں نے اسے بہت ضعف پر ضعف لے کے حمل میں رکھا، اپنے پیٹ میں رکھا، اور اس کا دودھ چھڑانے کا وقت اور اس کا حمل کا وقت 30 مہینے بنتا ہے، 1 نہ 2 دن۔ یہ بچہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی آزمائش بھی ہے نعمت کے ساتھ ساتھ۔ اس کو پیدا کرنا بھی بہت مشکل، اس کو پالنا بھی بہت مشکل، اس کی تربیت بھی بہت مشکل، اور ماں کی گود ہی آپ کی پہلی درس گاہ ہے، ماں کی گود ہی آپ کی سب سے بڑی تربیت گاہ ہے۔
آپ یہاں سے پورے بن کے نکلتے ہیں، ایک شخصیت مکمل ہو جاتی ہے۔ اگر ماں نیک ہوگی، اگر ماں اچھی ہوگی تو بچہ اچھا ہوگا۔ بہت ساری چیزیں ہم ماں کی گود سے سیکھ لیتے ہیں، ابھی ہم بولنا جانتے نہیں، لیکن ہمارے کان سننا جانتے ہیں، ہمارے دماغوں میں کمپیوٹر کی طرح فیڈ ہو جاتی ہیں۔ بہت ساری وہ باتیں جو مائیں بولتی ہیں بچے سیکھتے رہتے ہیں اور پھر وہی دہراتے رہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، مادری زبان بھی تو یہی ہے۔ ماں نے ایک بات کہی، 2 کہی، 3 کہیں، 4 کہیں، آپ کے ذہن میں فیڈ ہوتی گئیں، بھرتی گئیں، جمع ہوتی گئیں، اور ایک وقت ایسا آیا کہ آپ اسے بولنے لگے۔ اسے مادری زبان کہتے ہیں، اور یہ ماں کی گود میں بچہ سیکھتا ہے، وہ چاہے جیسی بھی بولتی ہو۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھنا بھی ایک مقبول حج کا ثواب ہے۔ ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ، اگر ایک حج کا ثواب ایک بار پیار سے دیکھنے میں مل جاتا ہے، میں دن میں 100 بار دیکھوں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ کے پاس اس سے کہیں زیادہ اجر ہے کہ وہ تمہیں ایک دن میں 100 حج کا اجر دے دے۔ اسی طرح سے عبداللہ بن مسعود کا ایک قول ہے، مسجد کی طرف دیکھنا عبادت ہے، قرآن کی طرف دیکھنا عبادت ہے، ماں باپ کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ اب عورت کی دوسری حیثیت، بحیثیت عورت، بحیثیت بیٹی کے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت اگر بیٹی ہے تو رحمت ہے۔ آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جس نے 3 بیٹیاں پال کر جوان کی اور بیٹوں کو اس پر فوقیت نہ دی تو جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا۔ آپ نے اپنی شہادت کی انگلی کے ساتھ انگلی ملاتے ہوئے فرمایا کہ جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا۔ تو ایک صحابی جن کی 2 بیٹیاں تھیں، انہوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ، اور جس کی 2 بیٹیاں ہوں؟ آپ نے فرمایا وہ بھی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ کسی نے سوال کیا جس کی 1 بیٹی ہو، تو آپ نے فرمایا وہ بھی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اگر ہم اس وقت 1 بیٹی کا سوال کرتے تو بھی آپ یہی جواب دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی کی عزت اور احترام کرنے کا حکم دیا۔ آپ خود بھی بیٹیوں کا بہت احترام کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ آتی تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے، اپنے کندھے سے چادر اتارتے اور ان کے لیے بچھاتے تھے، انہیں اس پر بٹھاتے تھے۔ ایک بار ایک جنگ میں ایک قبیلہ طے، جس کے حاتم طائی مشہور ہیں، ایک لڑکی قیدی بن کر آئی، اور وہ ظاہر قید میں تھی، بیڑیوں میں جکڑی ہوئی تھی، زنجیروں میں، اور اس کی بے پردگی ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر اس کے اوپر ڈال دی اور فرمایا، بیٹی کسی بھی قوم کی ہو قابل عزت و احترام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی ہر حال میں آپ کی ذمہ داری ہے، شادی سے پہلے بھی، شادی کے بعد بھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو طلاق ہو گئی تھی۔ ابو لہب نے اپنے بیٹے عتبہ اور عتیبہ کو حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے ان کی دونوں لڑکیوں کو طلاق دے دیں، یہ اسلام کی سزا تھی، اسلام لانے کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرحبا کہہ کے آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اللہ کا حکم یہی ہے، اور میں پہلے سے بھی زیادہ ان کی عزت کروں گا، میں پہلے سے بھی زیادہ ان سے محبت کروں گا۔ اسی لیے آپ نے مطلقہ اور بیوہ بیٹی اور بہن کے دوسرے نکاح میں عجلت کا حکم دیا، اور فرمایا کہ جنازے میں مطلقہ اور بیوہ کے دوسرے نکاح میں جلدی کرو۔ عورت بحیثیت بہن کے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مرد کی ذمہ داری قرار دیا ہے۔ اگر غیر شادی شدہ ہے اور خدا نخواستہ والد کا انتقال ہو گیا ہے تو یہ بھائی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا نکاح کرے، اس کی معاشرت، اس کا رہن سہن، اس کی دیکھ بھال بالکل ویسے ہی کرے جیسے ایک والد کیا کرتا ہے۔ بہن اگر بڑی ہے تو اسے ماں کا درجہ دیا ہے، بہن اگر چھوٹی ہے تو اسے بیٹی کا درجہ دیا ہے۔ بہن اگر بیوہ یا مطلقہ ہے تو وہ بھی ذمہ داری ہے، اس کا دوسرا نکاح کرانا آپ کی ذمہ داری ہے، اور جب تک کہ اس کا دوسرا نکاح نہ ہو تو آپ کو اسے اپنے ساتھ اچھی طرح سے رکھنا، اس کی دیکھ بھال کرنا بھائی کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر فرض کیجئے کہ وہ اپنے گھر میں سکھی نہیں ہے، خرچ پورا نہیں ہوتا، تو بھی ذمہ داری ہے کہ اس کا خیال کیا جائے۔ بھائیوں کی ذمہ داری
بحیثیت بہن کے اس